نحمده ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ تمام گروپ والوں کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب نے، علامہ جعفر صاحب نے، حافظ زاہد صاحب اور دیگر ساتھیوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اس چیز کے اوپر کہ بولی والی کمیٹی حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں۔ میں اس کے اوپر، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ بھی ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی شرعی نقطۂ نگاہ سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے دو پہلو ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام قرار دیا، مگر دیکھنے میں دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں۔ تو اصل جو آپ کو ذہن نشین چیز رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر وہ رقم، وہ پیسہ جو لون کی شکل میں ہو، قرض کی شکل میں ہو، اس کے اوپر جو آپ اضافہ لیتے ہیں وہ سود کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ آ جائے گی تو چیزیں زیادہ واضح اور شفاف ہو جائیں گے۔ جبکہ کاروبار بھی منافع دیتا ہے اور ربا یعنی سود بھی منافع دیتا ہے، دونوں منفعت بخش چیزیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اسی پر آئے میں دیکھنا ہے جی، دیکھنے میں کیسی ہیں، ایک جیسی ہیں، اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک 10 روپے کا نوٹ ہے، وہ 10 روپے کا نوٹ جو ہے ایک بندہ کہیں سے چوری کر کے لاتا ہے اور ایک محنت مشقت کی روزی کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اس نوٹ کی ویلیو میں، اس کی عزت، قدر و قیمت میں، اس کی شناخت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ جس کے بھی ہاتھ میں ہو وہ اس کی قدر و قیمت ویسے ہی پائے گا اور اس میں کوئی بھی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، دیکھنے میں ایک جیسا، لگانے میں ایک جیسا، مگر چونکہ اس میں ذرائع جو ہیں وہ جو اختیار کیے گئے ہیں، ایک کا حلال ہے اور ایک کا حرام ہے۔ بس اسلام جس چیز کی بات کرتا ہے وہ پروسیس ہے۔ اسلام حتمی منزل کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی ابتدائی منزل کی بات کرتا ہے۔ اسلام بات کرتا ہے، شریعت بات کرتی ہے تو پروسیس کی، ہر وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر۔ اسی طرح یہ جو بولی والی کمیٹی ہے، اس میں اس انداز میں یہ چیز سمجھ لیں کہ جس چیز کے اندر پیسہ انوالو ہوگا اور اس کے اوپر نفع یا نقصان کا معاملہ ہوگا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گی، اور جس چیز کے اندر بیع یعنی کاروبار ہوگا، کوئی پروڈکٹس اس میں شامل ہو جائے گی، کوئی بھی چیز اس میں شامل ہو جائے گی، اس کے اوپر کاروبار ہوگا تو وہ حلال ہو جائے گی۔ مثلا جیسے ابھی جعفر صاحب نے ایک بھینس والا فارمولا دیا، مگر اس میں وہ نقصان کرتا ہے، چیز مہنگی لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، مہنگی دیتا ہے اور آگے جا کے سستی بیچ دیتا ہے۔
تو بھائی خریدی بھی اس نے اپنی مرضی سے، آگے سیل بھی اس نے اپنی مرضی سے کی، تو وہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس نے پیسے کے لین دین نہیں کیا، اس نے پروڈکٹ لی ہے، تو پروڈکٹ خریدنا جائز ہے۔ جبکہ بولی والی کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پیسہ انوالو ہے۔ جب پیسہ انوالو ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو آپ کسر اٹھائی ہے، جو نقصان کیا ہے، تو وہ اصل میں بولی والی کمیٹی قرض کی ایک شکل ہے۔ اس نے بولی نہیں اٹھائی بلکہ قرض لیا جو مختلف پارٹیوں سے تھا، مختلف جو شراکت دار ہیں ان کی وہ رقم تھی، اس نے قرض کے طور پہ لے لی، وہ کہ اس میں سب کے شیئر تھے، کیونکہ اسے واپس کرنی ہے، تو اس سلسلے میں اس زمرے میں اس نے نقصان اٹھایا۔ اب اس میں براہ راست پیسہ چونکہ انوالو ہے، پیسہ اس میں شامل ہے، تو اس بنا کے اوپر وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ بے شک اس نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا، مگر یہ یاد رکھیں جو قرض لینے جاتا ہے کسی سے سود کے اوپر، وہ اپنی مرضی کے اوپر جاتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے وہ چاہے وہ اپنی مرضی سے نقصان اٹھائے یا مجبوراً کچھ کرنا پڑے، پیسے کے اوپر اس نے وہ جو رقم چھوڑی ہے وہ سود کہلائے گی۔ کیونکہ فار ایگزامپل اس نے 1,00,000 روپے لینا تھا، مگر اس نے کہا جی میں 70,000 روپے لیتا ہوں، تو وہ جو 30,000 اس نے چھوڑا وہ سود کی مد میں چلا جائے گا، جو کہ باقی سب میں تقسیم ہو گیا، لیکن ہوا سود کے زمرے میں، کیونکہ وہ قرض ہے، یا تو اسے واپس نہ کرنا ہو تو پھر پتہ ہو کہ نہیں واپس نہیں کرنا، مگر اس نے آگے شیئر ہولڈر رکھنے ہیں، اس لیے پیسے کے اوپر اس نے نقصان اٹھایا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اسی طرح جب کوئی پیسہ لیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو انگلش میں ایک جملہ اس کے اوپر آتا ہے، ایوری تھنگ آن ریسیونگ لون اماؤنٹ از کالڈ ربا۔ اردو میں ترجمہ کر لیتا ہوں کہ جو لون کی رقم کے اوپر جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ آپ کو ربا کی شکل میں ملتا ہے، یعنی سود ملتا ہے، وہ سود کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رقم ہے یہ مستعار نہیں لی جا رہی، قرض حسنہ کے طور پہ نہیں لی جا رہی، یہاں اپنی مرضی سے نقصان کیا جا رہا ہے، ہر بندہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے، مگر چونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے، اس نے جو کسر اٹھائی ہے وہ لون ہی کی رقم ہے، کسی کی امانت کی رقم نہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے چونکہ پیسے واپس بھی کرنے ہیں سب کو جیسے جیسے اس کی مدت گزرے گی، تو لہٰذا اس نے وہ ریورس بھی کرنا ہے، چاہے لون ایک طرف سے لیا جائے یا سارے لوگوں سے مل کے لیا جائے، مگر جب وہ پیسہ انوالو ہوگا، پیسے کے اوپر یہ جو اضافہ ہے اس نے ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ 1,00,000 لیتا تو اس کو 1,30,000 دینا تھا قرض کے اوپر، اگر اب کسی سے قرض لیا ہوتا تو چونکہ وہ سود تھا، اب اس نے اضافہ دینے کے بجائے اسی میں کمی کر دی، تو اس میں ایڈوانس میں ہی دے دیا۔ اس شکل میں جب لون لیا جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے، بعد میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں صرف شکل یہ تبدیل ہوئی کہ اس نے پہلے ہی دے دیا، صرف اتنا سارا فرق ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فرق نہیں۔ تو اس انداز میں یہ سمپل یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ پیسے کے اوپر وہ نقصان ہے، یہ ایڈوانس میں ہمارے کا پے ہو رہا ہے، اور جب قرض کسی سے دوسری طرح لیا جاتا ہے تو وہ بعد میں پے ہوتا ہے، صرف اتنا سارا فرق ہے۔ باقی یہ شرعی طور پہ جو ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے ایز پر شرعی نقطۂ نظر، میری اپنی رائے جو شریعت کو میں سمجھاؤں، جو اپنے سبجیکٹ کو میں سمجھاؤں کہ یہ سود کے زمرے میں آئے گا اور یہ حلال نہیں ہوگا۔ پاسبل ہے کہ میری بساط اتنی نہ ہو جتنی دیگر علماء کرام کی، اور آپ میں سے صاحب بصیرت لوگوں کی اسٹڈی میرے سے زیادہ ہو سکتی ہے، میں شرعی نقطۂ نظر سے اتنی بات کر رہا ہوں جتنی مجھے سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علیہ البلاغ۔